کے کہ آپ لوگ کو صبح نہا کے کپڑے استری کر کے پہنا کے ناشتہ کروا کے، کچھ لوگ نہیں کر کے آئے، کچھ جلدی نہیں کرتے، ہمارے پاس جلدی یہاں پہ پہنچ گئے، ایسے ہے نا؟ ہر جگہ پہ کام کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے، ہمارا جو کام کا طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کے اندر آپ کو کرسی کے اوپر بٹھا کے ہم 4 سے 5 دن آپ کو کام سکھا دیں گے۔ 4-5 دن کے بعد اگر آپ ہمارے معیار کے مطابق پورا اترے یا ہم آپ کے معیار کے اوپر پورا اترے تو آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے اور انشاءاللہ کام کرنا شروع کر دیں گے۔ اوکے سر؟ میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں سرکاری محکمے میں، پولیس میں اپلائی کرنے چلے جائیں، فوج میں اپلائی کرنے چلے جائیں، وابڈا میں چلے جائیں، رینجر میں چلے جائیں، جس مرضی فیلڈ میں چلے جائیں، وہاں پہ جا کے اس طرح کرسیوں کے اوپر بٹھا کے کام نہیں سمجھاتے لوگ، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اپلائی بھی کیا ہوگا، بینک کے اندر جائے، اپنے پیسے ہوتے ہیں لائن پہ لا کے جمع کروانے پڑتے ہیں اور ساتھ دبکا بھی مارے ہوتے ہیں، اگر لائن سے باہر نکلے تو باہر نکال دیں گے۔ اگر آپ فوج کے اندر جاتے ہیں یا پولیس کے اندر جاتے ہیں تو انہوں نے ایک چھوٹا سا میپ دیا ہوتا روڈ، اس کے اوپر آپ نے چلنا ہوتا، اگر آپ سائڈ پہ ہوئے چھوٹیاں بینڈیاں گٹیاں ایسے ہے نا، ان کی محدود لیمٹ ہوتی ہے، یہاں کی محدود لیمٹ نہیں ہے، آپ سب ہمارے جیسے ہیں، ہم آپ جیسے ہیں۔ اوکے سر؟ اوکے سر؟ آپ میں سے جتنے لوگ آئے ہیں وہ سارے اپنے گھر کے حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں، ایسے ہے نا؟ اور یہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا ڈریم ہے کہ میرے حالات بہتر ہو جائیں۔ اگر عمران خان کی بات کی جائے وہ کہتا ہے ملک کے حالات بہتر کرنے ہیں، اگر ملک کا قرضہ اتر جائے گا اس کے بعد پھر ہم خوشحال ہو جائیں گے، اگر ہمارے گھر میں قرضہ ہے تو ہم بھی پریشانی کے عالم میں ہو جائے گا، ایسے ہے نا؟ اب حالات، آپ میں سے کتنے ایسے دوست ہیں جو اپنے زندگی کے حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھر کے حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں؟ سارے کے سارا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو تبدیل کریں گے تو حالات چینج ہوں گے نا؟ یہ کس نے کرنا؟ آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صبح گھر والوں سے تنگ تھے اور گھر والوں کو دھمکی لگا کے میں نے 2 مہینے واپس نہیں آنا، میں جا رہا ہوں۔ آپ میں سے بہت سارے ایسے آج آ کے بیٹھے ہوئے، کسی کی امی کے ساتھ نہیں بن رہی تھی، کسی کے ابو کے ساتھ نہیں بن رہی تھی، کسی کے بھائی کے ساتھ نہیں بن رہی تھی، کوئی کسی سے محلے والے تنگ تھے، ایسے ہے نا؟ اور کچھ کو گھر والوں نے زبردستی بھیجا، جا یار بات جائے گا تو تمہیں دنیا داری کا پتہ چلے گا، ایسے ہے نا؟ اب آپ لوگ آئے ہیں تو پیچھے دیکھ رہے ہیں سارے شیر کٹھے ہوئے ہیں، اتنے سارے لوگ کہاں پہ آ گئے؟ اب سب سے پہلے حالات چینج کرنے کے لیے انسان کو اپنی مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑتا ہے، سوچ چینج کرنی پڑتی ہے، لیکن اب ہم لوگ اچھے پیسہ بھی کمانا چاہتے ہیں، اچھے انسان بھی بننا چاہتے ہیں، لیکن ذہنی طور پہ اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے۔ آپ گاؤں سے ہیں تو صبح صبح اٹھ کے اس ٹائم گاؤں کے اندر کون سی سوچ ہوتی ہے؟ منہ ہاتھ دھو کے اچھے کپڑے پہن کے کہاں پہ جا کے کھڑے ہونا ہے؟ گلی کے نکڑ پہ کھڑے ہو جانا، یہ ہماری نیچر ہے، یا دکان کے اوپر جا کے کھڑے ہو جائیں گے، موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوگا اور ایسے کر کے پکڑا ہوتا ہے، اگلے رستے میں جا کے کی ویڈیو بنا لیتے ہیں، اس کے بعد اس کو ٹک ٹاک کے اوپر شیئر کر دیتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا معاشرے کے اندر صبح صبح اٹھنے کے بعد یہ کام۔ اب یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ اور امی ابو ہمیشہ سوچ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیشہ وہ چیزیں بتاتے بیٹا دیکھ وہ فلانے کا بیٹا وہ والا بہت اچھا کام کر رہا ہے، دیکھ اس سے بڑا ہے، وہ تم سے چھوٹا ہے، وہ باہر چلا گیا تو ہلے بھی اتنے کھوتے ہیں۔ یعنی یہ تو میں نے ایک عام سا لفظ بولا ہے، صبح دوپہر سے ہم بڑے اچھے الفاظوں کے ساتھ سمجھاتے ہیں اور پیار کے ساتھ بھی سمجھاتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اب ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پہ ہماری سارا دن کی سوچ کون سی بنی ہوئی ہے؟ کون سی ہے؟ صبح اٹھنا ہے تو کپڑے اچھے پہننے، جوتا پہننا، دوسرے نے اگر موٹر سائیکل کی حالت میں آدمی اس کے اوپر بیٹھ کے سارا دن آوارہ پھرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ دیکھے آپ سارے لوگ ماشاءاللہ نوجوان ہیں، قابل ہے، ہمارے جو جتنے بھی دوست ہیں انہوں نے کبھی کسی نے یہ نہیں بولا کہ بھائی تو بڑا ہو گیا ہے، تو جوان ہو گیا ہے، 17-18 سال کا ہے، ماشاءاللہ تو بالغ ہو گیا ہے، تمہیں اچھے برے کی پہچان ہے، تیرے گھر میں تیرے ماں باپ بوڑھے ان سے چلا نہیں جاتا، بہنیں جوان ہو رہی ہیں، تمہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمارے دوستوں نے کبھی ایسا کہا ہی نہیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ یار ادھر آؤ،
وہ کیا کہتا تمہیں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چل آ گھومنے پھرنے چلے، تیرا ابا کماتا ہے، تیرا بھائی کماتا ہے، تو جب وقت آئے گا تب دیکھیں گے، جب وقت آئے گا تب دیکھیں گے۔ اس کی مثال اپنے والدین کی لے لیں۔ اب جب آپ صبح اٹھتے ہیں، ابو روٹی کھاتا اور کام پہ چلا جاتا ہے، جب شام ہوتی ہے وہ کام سے واپس آتا ہے، روٹی کھاتا اور سو جاتا ہے۔ تو جو والد ہے وہ بھی کبھی ہمارے والی عمر میں تھا اور وہ پہلی چارپے پہ لیٹتا تھا، سب سے پہلی روٹی کھاتا تھا، مکھن دودھ وہ سارا کچھ پیتا تھا۔ اب اس کی چارپے اینڈ والی ہوتی ہے۔ اگر گھر میں مرغی کا سالن پک جائے، بن جائے، تو اس کے حصے میں گردن آتی ہے یا پسلیاں آتی ہیں، اور یہاں شورا آتا ہے، یہاں آلو آتے ہیں۔ اب وہ جو چیزیں آتی ہیں نا اس کے حصے میں، اب وہ بھی کھاتا نہیں ہے، وہ غصے میں ہوتا ہے، وہ ہڈیاں چھوڑ دیتا ہے، یہ بھی اس کو کھلا دو۔ اب یہ حقیقت ہے ہماری۔ اب وہ کہتے ہیں بیٹا ہم نے روکھی سوکھی کھا کے زندگی گزار لی، تم سے روکھی سوکھی کھا کے زندگی بھی نہیں گزرنی، اور یہ باتیں انہوں نے بار بار کہا ہی ہیں۔ اب آپ خود چیک کر لیں، سردیاں گزری ہیں تو آپ کے ماں باپ کے پاس اچھے کپڑے نہیں تھے سردی کے اندر پہننے کے لیے، انہوں نے آپ کے پچھلے سال والے پرانے کپڑے پہنے، اور آپ کو نئی چادر، نئی جرسی، نئی سویٹر، نئے بوٹ، حتیٰ کہ جرابے تک لے کے لیے۔ بہن کے کپڑے ماں پہنتی ہے، ماں، اور ہمارے کپڑے ہمارا والد پہنتے ہیں، ایسے ہے نا۔ اور وہ ایک بات بولتے کہتے ہماری گزر گئی، اب ہمیں کسی نے دیکھنا ہے، آپ کی باری ہے، موج مستی کرو۔ اور ساتھ یہ بھی بولتے ہیں بیٹا کوئی کام کر لو، اس بندے کے ساتھ نہ بیٹھو، اس کے ساتھ نہ بیٹھو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ سارے کے سارے ٹھیک ہے۔ جب دیکھیں والدہ کیا کہتے ہیں بیٹا اس کے ساتھ نہ بیٹھو، وہ کہتے ہیں بیٹا یہ غلط ہے، وہ کیا سوچ بنا رہے بیٹا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب آپ ہمارے پاس آئے نا، ہم آپ کے حالات بدلنے کا مائنڈ سیٹ بنائیں گے، سمجھ آئی؟ آپ مدرسے میں جاتے ہیں، مولوی صاحب آپ قرآن پڑھنے کا مائنڈ سیٹ بناتے ہیں، اسکول میں چلے جائیں تو اسکول والے ٹیچر آپ کو ماسٹر تک لے کے جانے کا مائنڈ سیٹ بناتے ہیں، ہوٹل پہ چلے جائیں تو ہوٹل کا ویٹر آتا ہے تو آپ کا مائنڈ سیٹ بناتا ہے کیا کھانا پسند کرو گے، کپڑے والی دکان پہ چلے جائیں وہ آپ کو جو کپڑے کے بارے میں مائنڈ سیٹ بناتا ہے، تب جا کے آپ لوگ کپڑا پرچیز کرتے ہیں۔ جوتے والی دکان پہ چلے جائیں وہ آپ کا مائنڈ سیٹ بناتا ہے، تو آپ نے کام کرنا تھا تو آپ ہمارے پاس آئے، تو آپ جس کے ساتھ ہیں اس نے آپ کا کیا بنایا، اس نے آپ کی ذہن سازی کی، ذہن سازی کرنے کے بعد آپ ہمارے پاس آ گئے، اوکے۔ اگر آپ کی ذہن سازی مضبوط ہوئی تو آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے، اوکے سر۔ آپ سے پہلے حالات چینج کرنے کے لیے آپ کو کیا چینج کرنا پڑے گا، کس کی کرنی ہے، اگر ہم اپنی سے چینج کریں گے تو حالات کس کے چینج ہوں گے۔ نمبر 2 پہ حالات چینج کرنے کے لیے آپ کو اپنا ماحول بھی چینج کرنا پڑے گا۔ اب یہاں آنے سے پہلے جن دوستوں کے ساتھ، جن جاننے والوں کو ساتھ رہتے تھے ان کے ساتھ ہم مل کے ماحول بناتے تھے، کرکٹ کھیلنا، گھومنے پھرنے جانا۔ آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا حقہ پیتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں، شیشہ پیتے ہیں وہ والا۔ اب 4-5 لوگ مل کے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اکٹھے کرنے کے بعد ایک بندے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ مل کے بناتے ہیں ماحول۔ اگر پکڑے جائیں تو اوپر والا ماحول بنا دیتا ہے، ایسے ہے نا، ایسے ہے۔ اگر شام کو جس کے ڈرائنگ روم میں جا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اگر وہاں پہ آپ زیادہ ٹائم بیٹھے تو اس کا والد آپ کو وہاں پہ ماحول بنا دیتا ہے، کہتا میرا منڈا تو پیڑا ہے تھوڑا وہاں پہ ہوگی تو روزگار کرتے ہیں، لیکن وہ اچھے طریقے سے کھاتا دوارا کرتے ہیں، پیار سے کرتے ہیں۔ اب کرکٹ میں جائیں تو وہاں پہ کیا بنا ہوتا ہے، حمام پہ چلے جائیں، ہوٹل پہ چلے جائیں، کپڑے والی دکان پہ چلے جائیں۔ اب آپ ہمارے سسٹم کے اندر آ کے بیٹھے ہیں، یہ دیکھیں ہمارا ماحول بنا ہوا ہے، پیچھے دیکھ سکتے ہیں آپ ماحول بنایا ہوا ہے نا سب، اور اتنا ڈسپلن، اور سب سے بڑھ کے دیکھیں نوجوان ہے، ایک دفعہ بولا بیٹا کھڑے نہیں ہوتا، بیٹھ جائے سارے کے سارے، اور خاموش رہنا، دیکھیں سارے کے سارے بیٹھ گئے۔ اور جو ماں باپ کی نہیں بات مانتا یہاں پہ آ کر سب کی ماننا شروع ہو جاتا ہے۔ اور دنیا کی سب سے بگڑی ہوئی قوم یہ ہے جو یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، نوجوان قوم۔ گھر والے کہتے ہیں فلاں ماں کو چھوڑ دے، آپ لوگ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، آپ کو چھوڑ دوں گا۔ سمجھے کہ ماحول چینج کرنا ہے۔ اب
खाने के तौर जो होते की बड़े होता है खाने से की बड़े हैं। हॉस्पिटल में क्या बना हुआ है? माहौल बना हुआ है। अब उसके बाद आगे चले, माहौल के बाद हालात चेंज करने के लिए आपको जगह भी चेंज करनी पड़ेगी। ऐसे है कि नहीं है? ऐसे है। अब छोटा सा एक बच्चा नन्हा सा जब पैदा होता है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसको उसकी अम्मी भी कुरान पाक पढ़ी होती है, उसका अब्बू भी पढ़ा होता है, उसका बड़ा भाई भी पढ़ा होता है, चाचू भी पढ़ा होता है, दादा नानी सारे पढ़े होते हैं। लेकिन उसके बावजूद उस बच्चे को उठा के वो मस्जिद में क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि वो कारवानों के अंदर बैठ कर उसके अंदर वो मजाक, एक दूसरे के अंदर प्यार, वो उस्ताद वाला रिलेशन नहीं रहता। रहता है नहीं रहता। अगर आप पीर के साथ रहते हो तो आप पीर के साथ आम से बंदे बन जाते हो, लेकिन जो कभी कभार पीर के पास आता है तो वो बड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा फर्क होता है। अब बच्चा मस्जिद में जाता है, स्कूल में जाता है, तो वन में जाता है, वहाँ पे क्या बना होता है? जगह चेंज होती है। 2 में क्या जाता है? 3 में क्या होती है? 4 में, 5 में, जब 6 होती है क्या होती है? अब जगह चेंज करने से अल्लाह ताला की ज़ात कुरान के अंदर फरमाती है, बंदे तू जगह चेंज कर, हालात बेहतर करना मेरा काम है। हम लोग कोशिश ही नहीं करते जगह चेंज करने की। और सबसे बड़ी मसला और बीमारी ये है कि जब हम जगह चेंज करने का सोचते हैं तो हमारी माँ हमें घर में कहती है, बेटा आधी रोटी खा ले, घर में रह, चूल्हे के पीछे परदेश है। ये कौन सी बात है? मोहम्मद बिन कासिम 17 साल की उम्र में सिंध फतह करता करता पंजाब तक आ गया था, और आज तक हमने क्या फतह किया? किसी ने किसी मोबाइल ले लिया, टच घर वालों से रो रो के वो फतह किया है। कोई किसी लड़की को 2 लड़कियों से बात करता है, उसने 2 लड़कियां फतह की हुई हैं। वो क्रिकेट के मैदान में आगे निकला हुआ तो उसने जनाब उसको बैटिंग फतह की हुई है, कोई बॉलिंग में निकला है तो बॉलिंग फतह की हुई है। हम में से ज्यादातर लोग आवारा गर्दी को फतह कर चुके हैं, जिसका ना सुबह का टाइम है ना रात का टाइम है। ऐसे है ना? तो उससे बढ़ के हमने अपने आप को मोबाइल के अंदर यूज करना शुरू कर दिया। देखिए मोबाइल वाले बंदे का दिमाग कैसा हो, उसने टिकटॉक बनाई, आप नेट बनाते हो, नेट खरीदते हो, फिर तस्वीर डालते हो, पैसे वो भी कमा रहा है। समझ आई कि नहीं है? उसने दिमाग इस्तेमाल किया और उसने पैसे कमाना शुरू कर दिए। हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। अगर इसको इस्तेमाल कर लेते तो आज हम भी कुछ कर लेते। और हर बंदे के पास तकरीबन 2 मोबाइल और 5 सिमें हैं। जो 18-19 साल का बंदा है, और 5 सिमें किसके पास है? एक जोम की है, एक जैज की है, एक टेलीनार की है, एक यूफोन की है, फिर जैज जिसे मतलब कि महीने बाद फ्री आ जाए। 50 रुपए 20 रुपए डालें उस मोबाइल के अंदर। जो आपने मोबाइल रखा हुआ है मादर के साथ, उसके अंदर डाटा कौन सा रखा हुआ है? उसमें ना तो अम्मी की फोटो मिलती है, ना तो अब्बू की फोटो मिलेगी, ना भाई की फोटो मिलती है, ना बहन की फोटो मिलती है, बाकी सारी दुनिया की फोटो उसमें है। और उसका पासवर्ड आपके अलावा किसी और को पता ही नहीं है। ऐसे है ना? और उसके अंदर जो आपने डाटा रखा हुआ है उसको बोलते हैं मेरा पर्सनल डाटा। और वो सिर्फ आप खुद देखो तो आपको शर्म आती है कि मैं इतने गंदे काम करता हूँ। अब मुझे आप ये बताएं, क्या हमने जो उसमें देखें, आपका माइंडसेट वही करेगा जो आपको सारा दिन नजर आएगा। ऐसे है ना? यानी सर के बाल से लेके पांव तक पिक्चर आपको नजर आ जाती है, जैसे भी आप रखी है वो आप इतना जानते हो। पर आपकी पिक्चर अगले घर गई होती सर से लेके पांव तक। क्या कर रहे हैं जी? हालात चेंज कर रहे हैं, और वहां पे वाकई आप चेंज करते हैं। ऐसे है ना? अब नौजवान हमारी अवाम, नौजवान लोग, अंग्रेज ने कहा इनको ज़हनी तौर पे मफलूज करना, बस उसका एक मिशन था। उसने मोबाइल निकाला, उसने टच मोबाइल निकाल दिया, उसने 2 GB डाटा व्हाट्सएप पे फ्री निकाल दिया। जैसे ही उसने 2 GB का डाटा फ्री निकाला सर ना, उसने जो बंदा अपने सिम पे, अपने ID कार्ड पे सिम लेता है ना,
जैसे वो व्हाट्सएप बनाता है उसके मोबाइल में ऑटोमेटिक ग्रुप आ जाता है, और वो पाकिस्तानी नहीं होते, पंजाबी नहीं होते, सराइकी नहीं होते, वो अंग्रेजी ग्रुप आते हैं, उन ग्रुपों में वो ऐड होता है और उसमें वीडियो आती हैं, उसके अंदर पिक्चरें आती हैं जनाब। वो वीडियो बंदा देखता है, एक दफ़ा देखने के बाद तो ऐसे हो जाता है, फिर सारा दिन मोबाइल को फौरन उसने लॉक चेंज करता है बंदा, उसका पासवर्ड चेंज करता है। पासवर्ड चेंज करने के बाद सारा दिन उसको चार्ज करता है, किसी से हैंड ढूंढता है या 200 की देता है और घर वालों को कहता है आज मैं लहदा सोना। अलहदा सोना गर्मियाँ जैसे आती है बंदा छत पे चला जाता है, हैंड फ्री लगाए होते हैं जनाब, सीढ़ी की तरफ मुंह काट लेता है और टांगे उल्टी साइड पे करके सराहना नीचे रख लेता और वीडियो देखना शुरू कर देता है और देखने के बाद कहता है यार मेरा कोई हाल नहीं है कि ये वाला। अब उसने हम सारा दिन देरी देर पे करो उसे इशारा जिसको कह रहे हो, अब ये वाला ये है हमारी नेचर। अब उसको देखने के बाद फिर अपने एंगल अपने जाविये बंदा चेक करना शुरू कर देता है, अपने टर्म एंड कंडीशन चेक करता है। अब आप लोग तो जबरदस्ती घर से काम करने के लिए आए हो, खुश होकर नहीं आए हैं, आपकी कंडीशनें तो टर्म वहां पे रह गई हैं। अभी किसी दोस्त की कार आनी तेरे वाली तो मुझे देख रही थी, फिर किसी ने अम्मी मार देनी, किसी ने अब्बा मार देना, किसी ने गुर्दे का दर्द है, किसी सर मेरे बुखार हो गया, सर मुझे इमोशन लगे, मैंने एमरजेंसी जाना है। अब ये तो प्रॉब्लम है। आप खुद चेक करो, 16-17 साल एक बच्चा अपने माँ बाप के साथ गुजारता है, वो 16-17 साल जो उनकी परवरिश करता है वो उनका नहीं होता, आपका कैसे हो जाएगा? और हम लोग भी ऐसे हैं, इसने मुझे इशारा किया तो ठीक है, उसके बाद इसने इशारा कर दिया ये भी ठीक है, इसने कर दिया ये भी ठीक है। हमने मार्केट बनानी है, हमारा मकसद कोई और है, फिल्म देखी वीडियो देखी वो वाला मकसद बन गया। अभी कल मंगल है ना, कल मंगल वाले दिन हमारी जब क्लास होगी ना, क्लास लेने के बाद यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट के मतलब बताएंगे हमारे सारा आके ना, जैसे वो आगे बताएंगे तो आग में से सारे बंदे बाहर निकल कहेंगे यार मुझे ये वाली चीज लेकर दो, ये चाहिए। ये हालात है हमारे। अब जगह चेंज करनी है, ओके, बात करने के लिए जगह चेंज करते हैं, पाकिस्तान से सऊदीया का सफर करते हैं, दुबई का सफर करते हैं, जर्मनी का सफर करते हैं, तुर्की का करते हैं, जापान, अमेरिका, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लोग काम करने जाते हैं। और इस टाइम मेरे ख्याल में 80 लाख पाकिस्तानी लोग बाहर काम कर रहे हैं, जो अपने घर के हालात बेहतर करने के लिए अपने माँ बाप बहन भाई छोड़ के ये वाला करने के लिए घर से निकले हुए हैं। और आप लोग भी निकल आए हैं, ऐसे है ना? सुबह सुबह अम्मी की कॉल आई होगी, अम्मी के अलावा किसी की कॉल नहीं आएगी ना, अब्बू की कॉल आएगी। अब्बू तो कहता था कि मुझे पता है ये किसी काम का नहीं है, फारग है। अब उसके बाद जगह के साथ साथ आपको हालात चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करना, हेड पे क्या करना पड़ेगा, अपने लोग भी चेंज करने पड़ेंगे। अब जिनके साथ आप पीछे रहते थे ना गाँव में या शहर में, जिस मोहल्ले में आप रहते थे, उनकी सोच, उनका जो माइंड सेट का लेवल था वो वहां तक ही था। उन्होंने अपने माइंड के मुताबिक छोड़ कर काम नहीं करना, तेरे घर के हालात क्या करना है, ये वो फला फला, ऐसी बहुत सारी वो बातें करता था, समझ रहे कि नहीं? अब यहाँ पे आप आगे आपने क्या करना है सर, वो पीछे वाले अम्मी अब्बू बहन भाई दोस्त मोहल्लेदार कजन क्रिकेट फेलो फुटबॉल वाले वॉलीबॉल वाले चारा डालने वाले दोस्त, वो सारे के सारे आपको छोड़ने पड़ेंगे। अगर आप उन लोगों को छोड़ के अब इन लोगों के साथ जुड़ेंगे तो आपके हालात बेहतर हो जाएंगे। सिंपल सी बात मैं बताता हूँ, जब आप पुलिस के अंदर या फौज के अंदर अप्लाई करने जाते हैं, जैसे ही दरवाजे के अंदर आप दरवाजे के पास जाते हैं, सिर्फ आपको आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ अंदर इंटर कर देते हैं। जो आपके पीछे वाले आपके साथ जितने मर्जी लोग आए हों उनको वो वहां पे बाहर निकाल देते हैं, साथ आपका मोबाइल भी बंद करवा देते, कहते बेटा यहाँ से आप पास हो के फिर वापस आप जाके अपना मोबाइल ले सकते हो। ऐसे है कि नहीं है? तो वहाँ पे टर्म एंड कंडीशन डिफरेंट होती है। बच्चा स्कूल में जाता, अगर वो पीछे माँ बाप की तरफ 2, 4, 5 दिन बच्चे का दिल नहीं लगता तो वो क्या करते हैं, बच्चे सुबह 8 बजे आता, 12 बजे छुट्टी दे देते हैं, फिर एक हफ्ते के बाद उसी बच्चे को 2:30 बजे तक वहाँ पे रखते हैं। ऐसे है। अब सऊदीया में लोग जाते हैं
جو لوگ، میں آپ کو سمپل سی مثال دیتا ہوں، جو لوگ سعودیہ جا کے یا یورپ میں جا کے اپنے گھر والوں کو ڈیلی صبح دوپہر شام کال کرتے ہیں، السلام علیکم کیا حال ہے، ٹھیک ہے، کوئی نوی تازی، کہتے فلانا ملیاڑا مر گیا ہے، ان کے گھر فون کر دیتا ہے، اس لڑکے فلاں کیا ہوا، جو سارا دن گاؤں کے اندر آپ کا بھائی تھا، آپ کے ابو تھے یا آپ کا کوئی جاننے والا بندہ باہر گیا ہے، اگر وہ مسلسل لگاتار وہاں پہ یہی کام کرتا ہے، علاقے میں ڈیلی ایک دو کال اس کی لازمی آتی ہے، ایک دن میں ایک یا دو کالیں آتی ہیں، وہ بندہ 20 سال بھی آؤٹ آف کنٹری لے کے آ جائے تو اس کے گھر کے صرف مکان تک نہیں بنتے، باقی چیزیں بہت ہوتی، کیونکہ اس کا مائنڈ سیٹ کام کا ہے ہی نہیں، وہ تو کام کرنے گیا ہی نہیں ہے، وہاں پہ بیٹھ کے ہیلو کیا حال ہے، ٹھیک ہے، کیسے، کوئی نوی تازی۔ اگر آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں، اگر آپ کام کرنے آئے ہیں، اگر آپ نے پیچھے زیادہ رابطہ رکھا تو پھر میں گارنٹی نہیں دے سکتا کہ آپ ہمارے ساتھ رہو گے۔ اوکے اوکے سر، اب آپ آگے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے آگے چل، آگے منزل ہے۔ جیسے اللہ نے انسان کو چلنے کے لیے آگے کی طرف پاؤں دیے ہیں، انسان نے دنیا کے اندر جتنی بھی ٹیکنالوجی کے ذریعے چیزیں بنائی وہ ساری کی ساری لاکھوں کروڑوں اربوں میل بھی سفر طے کرنے کبھی ان کی انجن سیل نہیں ہوئے، اور پیچھے تھوڑا سا چلیں 1 کلومیٹر تک 2 کلومیٹر تک 1 کروڑ کی گاڑی لے لیں، اس کا انجن ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ نے آنکھیں آگے لگائی ہیں، پیچھے تو نہیں لگائی، پاؤں کدھر کو لگائے، کدھر کو جانا ہے، اگر آپ پیچھے جائیں گے تو پیچھے دلدل ہے، جس دلدل سے آپ 2 دن پہلے یا رات کو یا صبح نکل کے اس دلدل میں دوبارہ جانا چاہتے ہو، آج آپ آگے ہیں نا، آج آپ کو گھر سے کال آئے کہ بیٹا ٹھیک ہو، کھانا شانا کھایا کہ نہیں کھایا، آج آپ کی عزت ہوگی۔ اگر آج بھی سب دل نہیں کرتا، دل کچا پکا ہوتا ہے، دل کچا پکا سب کا ہونا ہے، جب آپ جگہ چینج کرتے ہیں، ماں باپ کا دکھ نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ کے آئے، اصل دکھ تو پیچھے ہے، جو موبائل کے اندر آپ کے پاسورڈ لگا کر رکھا ہوا ہے، اصل دکھ وہ ہے، ماں باپ نہیں ہے۔